نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی 5 آیات مبارکہ آیا نمبر 148 سے لے کر 152 تک شامل ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 18 ہے اور دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے جو کہ آج کے درس میں شامل ہے۔ جب اس سے قبل پچھلے رکوع میں یعنی رکوع نمبر 17 میں دوسرے پارے کا بھی آغاز ہوا اور ایک اہم ترین مضمون کا آغاز ہوا، وہ مضمون تھا تحویل قبلہ، کہ اللہ جل شانہ نے کس انداز میں قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کرنے کا حکم دیا اور اس کا اذن عطا فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے قبلہ بیت اللہ شریف طے کر دیا گیا۔ تو اس پر یہود نے اپنی قلبی خباثت کا مظاہرہ کیا اور ان کو لگا کہ ایسے جیسے کوئی چیز ان کے ہاتھوں سے سلپ ہو رہی ہے۔ ہاں جی، ان کے ہاتھوں سے ایک چیز سلپ ہو رہی تھی۔ وہ کیا چاہ رہے تھے ان کے ہاتھوں سے؟ ان کے ہاتھوں سے امامت، قیادت، سیادت، کہ اب ایک نیا نبی آ رہا ہے، نبی آخر الزماں ہے جو کہ سب نبیوں کا سردار ہے، سب رسولوں کا سردار ہے، اور اس کو جو امت ملے گی وہ بھی سب امتوں کی سردار ہوگی۔ تو اب گویا کہ امامت، سیادت اور قیادت کا تاج ان کے سر سے لے کر ان کے ہاتھوں سے قیادت چھین کر کے اب نئی امت اور ایک نئے نبی کے سپرد کی جا رہی تھی۔ وہ غم آج تک وہ نہیں بھولے اور آج تک وہ مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے پیغمبر کے دشمن ہیں، حسد اور بغض کی وجہ سے۔ یہ دوسرے رکوع کا آغاز ہے دوسرے پارے کے، اور اس میں وہی تحویل قبلہ کا مضمون اسی کا ہی آگے جو ہے وہ تسلسل چلا آ رہا ہے کہ یہود کو پورا علم تھا کہ نبی و آخر الزمان کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ تو رات کے اندر یہ موجود تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ان کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ یہ بیت المقدس جو تعمیر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اس سے 1300 سال پہلے جناب آدم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ تعمیر کر دیا تھا۔ تو ان کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان کہ جس کی دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کر دی ہے، اب وہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو قبلہ ان کا بیت اللہ شریف ہوگا۔ تو اب یہ فقط ان کا حسد اور بغض تھا جو ان کو بیت اللہ شریف کو قبلہ ماننے سے رکاوٹ تھا اور وہ اعتراض کر رہے تھے۔ تو اس سے قبل رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب اس پورے مضمون کو گویا کہ کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، اس کو مکمل کیا جا رہا ہے، اور وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں مکمل کیا جا رہا ہے کہ جس میں مسلمانوں کو اور آقا کریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان سے ڈائیورس ہیں، آپ ان سے مختلف ہیں، لیکن آپ ریسپیکٹ دا ڈائیورسٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے آپ اس پر عمل کیجیے۔ آپ ان کا جو اختلاف آپ کے ساتھ وہ ہے وہ رہے گا، لیکن ہم یہ اعلان کر رہے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک قوم کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی مقررہ سمت اور جہت ہوتی ہے۔ ہوا مولی کی طرف رخ پھیرتے ہیں، کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کی ایک سمت تھی اور آپ بھی ایک عرصے تک اسی سمت کو اپنائے رہے۔ اب جو ہے وہ آپ کی سمت ان سے الگ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ کوئی سملیرٹی ہے نہیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بات کی تعلیمات سے یہ ثابت بھی کیا کہ بھئی یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ آپ کی کسی بھی چیز میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ایون دین اچھے کاموں میں بھی آپ کی ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ حضور پاک علیہ السلام نے روزے جیسے اہم مسئلے میں بھی منع فرمایا کہ یہود کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو، نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ حضور پاک علیہ السلام کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کریں گے، میں روزے کے معاملے میں بھی ہم تو اس کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا ساتھ ملائیں گے۔ تو یہاں پر بھی ان کے ساتھ مشابہت نہ رہے، اس لیے فرمایا کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، ان کی اپنی سمت ہے، آپ کی اپنی سمت ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر قوم کی اپنی کوئی نہ کوئی مقررہ جہت ہوتی ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم مسابقت اختیار کرو خیرات میں، یعنی نیکی کے کاموں میں باہم مقابلہ کرو۔ اب نیکی کام میں آگے بڑھنا ہے، گویا کہ جو ایک سمت قبلہ ہے، یہ جو جہت ہے، یہ ایک ظاہری رخ ہے کہ آگے ہیں، وضو کر لیا ہے، طہارت اختیار کر لی ہے، اب اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا وقت آیا، اب قبلہ رخ ہو گئے، یہ ہے ظاہری۔ ایک ہے باطنی رخ۔ باطنی رخ کیسے معلوم ہوگا؟ جب انسان خیرات میں
اعمال صالحہ میں، نیکی میں، اللہ کی رضا جوئی والے کاموں میں آگے بڑھے گا، مقابلہ کرے گا، تو اب اس سے اس کا باطنی رخ وہ نکھر کر کے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھو اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں پر بھی تم ہوگے یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں ہر طرف، تم سب کو اللہ تمہیں پالے گا۔ گویا کہ جب ہم نے تمہیں ایک قبلہ دے دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سمت میں، اس جہت میں قید ہو گیا ہے، مقید ہو گیا ہے، بلکہ اللہ کی ذات لا زمان میں ہے، لا مقام میں ہے۔ یہ تو انسان کے قلب کی تسلی کے لیے، اس کی تشفی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جہت دے دی ہے کہ بھئی اس طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو، ورنہ اللہ کی ذات زمان و مکان کی قید سے پاک ہے۔ تو جہاں پر بھی اب تم ہوگے، بیت اللہ شریف ہے، اب کوئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو امریکہ میں ہیں، کوئی رشیا میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی مڈل ایسٹ میں ہے، کوئی نارتھ ایسٹ میں ہے، کوئی ویسٹ میں ہے، تو مختلف جگہوں سے لوگوں کو قبلہ مختلف سمت میں لگے گا، کسی کو وہ مشرق لگتی ہے، کسی کو مغرب لگتی ہے، کسی کو وہ ناردرن سائیڈ ہے، کسی کی وہ صدرن سائیڈ ہے، تو وہ ایسا ہوگا۔ فرمایا ہر طرف تمہیں اللہ ملے گا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ نے پہلے تمہیں ایک قبلہ دیا، اب تمہیں دوسرا قبلہ دیا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، نہ ہی اللہ رب العزت لوگوں سے انفلوئنس ہو کے اپنے فیصلے میں کوئی تبدیلی لے کر کے آتے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا ایک اور بات یاد رکھو، وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی خرج تھا آپ نکلے، یعنی آپ کا رخ جس طرف بھی ہو، آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ جس مرضی بلاد میں ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آرڈر یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، پھیر لیجئے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی شطر جانب، اس سمت میں اپنے چہرے کو آپ پھیر لیجئے۔ اب آج کے بعد کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور طرف رخ کرے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل تو جدید زمانہ ہے، کیمپس کے تھرو انسان جو ہے وہ کہیں سے بھی، جہاں پر بھی موجود ہے، اپنے سمت قبلہ کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ آج کے بعد آرڈر یہ ہے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، مزید تاکید کر دی، اور بے شک یہ البتہ حق ہے، مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی اب تا قیامت نہیں ہونے والی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل عما، اس سب سے، تعملون جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ اس سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے۔ اس لیے تم اپنی نیتوں کو درست رکھو، اپنی چیزوں کو درست رکھو، اور اپنا رخ تم درست رکھو، اپنا ظاہری رخ بھی، اپنا باطنی رخ بھی، تم اپنی نیتوں کو صاف رکھو، اور اللہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں جو ہے وہ ضرور دے گا، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اب آیت نمبر 150 بھی اسی انداز میں شروع ہو رہی ہے جس طرح آیت نمبر 149 شروع ہوئی تھی، یعنی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں پر بھی نصف اول وہی ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، گویا کہ جو تحویل قبلہ کے بعد اسی قبلہ یعنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا جو حکم ہے وہ ون آن دا ادر وے تقریباً 3 بار ہے، مکرر لایا گیا ہے، 6 بار لایا گیا ہے۔ پہلی دفعہ جو لایا گیا ہے تو اس میں مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کیا چاہ رہے ہیں، تحویل قبلہ کے بارے میں اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم، عزت افزائی کرنا چاہ رہے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جوئی ہے، وہ مقصد ہے، اس لیے پہلی دفعہ فرمایا کہ بھائی اب آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا، اب آپ بے فکر اور بے غم ہو کے آپ قبلہ رخ ہو جائیے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ دوسری دفعہ جو آیت نمبر 149 کے اندر فرمایا گیا ہے تو اس میں تحویل قبلہ کا اصل مقصد بتایا گیا ہے 148 کے اندر، کہ بھائی اصل مقصد یہ تھا کہ تمہیں تسلی دینی تھی، وہ دے دی۔ اب اصل اس سے اگلی جو اصل ہے یعنی اصل الاصل ہے وہ ہے باطنی رخ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ اندر سے تم اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے نیکی کے کام جو ہے وہ کرتے رہو۔ اس کے بعد یہ تیسری دفعہ جو دوبارہ سے قبلہ رخ ہونے کا تذکرہ آ رہا ہے 150 کے اندر، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ دراصل اس کا مقصد اتمام حجت ہے، یعنی یہود کے اوپر، مشرکین کے اوپر، دیگر کفار کے اوپر، گویا کہ یہود جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ
جی اب آپ نے ہمارے سے حسد کرتے ہوئے، بغض کرتے ہوئے آپ نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، حالانکہ آپ ہمارے ساتھ تھے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے میں، اب آپ نے دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ ہم سے الگ کوئی یونیکنس تو آپ رکھتے نہیں ہیں، تو آپ نے حسد کی بنیاد پر جو الگ قبلہ کر لی۔ فرمایا کہ فلا تخشون، ڈرنے کی ضرورت نہیں ان کے طعنوں سے، ان کی باتوں سے۔ اسی طرح سے جو مشرکین مکہ ہیں وہ کہیں گے اچھا ان کو اب سمجھ آیا ہے کہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے، پہلے یہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، تو اب ان کو ہمارے والا قبلہ یاد آ گیا، آہستہ آہستہ یہ ہمارے دین پہ پورے آ جائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، اب آپ بال ان کے کوٹ میں ڈال دیجئے، فلا تخشوم، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا حتمی اور آخری فیصلہ ہے کہ آئندہ سے جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، جہاں پر بھی تم ہوگے، فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ، تم پھیر لوگے اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی جانب۔ پہلے وجہک واحد کا صیغہ، اب وجوہکم، اب وجوہ بھی چہرہ جمع اور قوم یہ بھی جمع۔ اب گویا کہ مسلمانوں کو ایز این کمیونٹی ان کو خطاب ہو رہا ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہوں گے، سفر میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، سواری پر ہوں، اپنے چہرے کو قبلہ کی رخ کریں گے، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کریں گے۔ اللہ یکون علی الناس علیکم حجہ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، کوئی دلیل جو ہے وہ نہ رہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے سے جانتے تھے کہ تورات کے اندر موجود تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ اب ان کے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں مگر ان میں سے جو ظالم ہیں، جو ظالم ہیں وہ اعتراض کرتے رہیں گے۔ ظلموا منہم، ظالموں سے مراد وہی یہود ہیں جو تمہارے اوپر اعتراض کریں گے، وہی مشرکین ہیں جو تمہارے اوپر اعتراض کریں گے کہ بھئی اب قبلہ کیوں تبدیل کر لیا۔ فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فلا تخشوہم، اب ان سے مت ڈریے، وخشونی، اب مجھ سے ڈرے، یعنی اللہ نے جب یہ کام کیا ہے نا تو آپ کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، تو اس لیے ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے آپ۔ ولی اتم نعمتی، ابھی تو میں نے صرف قبلہ تبدیل کر دی ہے، ابھی میں ان کو بتا رہا ہوں لتم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کر رہا ہوں، یعنی گویا کہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ میری نعمتیں تم پر پوری ہو رہی ہیں۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت بعثت نبوی ہے، یعنی پہلے ہم نے وہ پیغمبر بھیجا، اب ہم اس پیغمبر کی یونیکنس دکھانے کے لیے اب ہم اس کا رخ بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ گویا کہ بعثت نبوی یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، فائنل، اوتھینٹک، لیٹسٹ، ماڈرن، اپڈیٹڈ جو لا ہے، جو ڈیوائن ہے، وہ اب حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور ان کی بعثت کے ساتھ اب مختص اور لنک کی جا چکی ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور وے آف لائف نہیں ہے، کوئی اور اسٹیٹ فار گائیڈنس نہیں ہے، اب صرف اور صرف یہی قرآن مجید، یہی حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ ہے۔ اسی کو ہی فرمایا گیا کہ یہ بعثت نبوی یہ تمہارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ انعام ہے، ہم نے یہ جو پیغمبر تمہیں دے دیے نا، یہ اب تمہارے اوپر انعام بن کر کے ہے۔ یک بیک ابرا حرا کے غار سے ایک آفتاب، وہ محمد مصطفیٰ امی لقب رحمت مآب، اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ اب حضور آئے ہیں، بعثت نبوی ہو چکی، اب اس کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ مقاصد کے تھرو کیا ہوگا، اب کمیونٹی کے اندر چینجنگ آئے گی، سوسائٹی کے اندر چینجنگ آئے گی، سوسائٹی کے نارمز تبدیل ہوں گے، ان کے رہنے کا سٹائل بدلے گا، پیراڈائم اب شفٹ ہو رہا ہے۔ اب جو ہے وہ اہل کتاب سے امامت لے کر کے، قیادت لے کر کے، اب جو ہے وہ ایک نئی امت اسٹیبلش کی جا رہی ہے، نئی کمیونٹی بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے آنے کی برکات ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ فرمایا نعمت میں پوری کر رہا ہوں تمہارے اوپر، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، یہ نعمت وہی بعثت نبوی والی ہے، فرمایا پوری کر رہا ہوں میں تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم ہدایت حاصل بھی کرو اور ہدایت کے اوپر تم نے قائم بھی رہنا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، فرمایا جس طرح کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر رسولا منکم، ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کی، ویزکیکم، نمبر 2، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے،
نمبر 3 وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے دو باتیں، کتاب اور حکمت۔ نمبر 4 وَيُعَلِّمُكُمْ، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کوئی تم جانتے نہیں۔ اب اگر ہم تصور میں لائیں، اس سے قبل اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 129 گزری ہے، یعنی تعمیر خانہ کعبہ کے ذیل کے اندر رکوع نمبر 16 کے اندر جناب ابراہیم جناب اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کی، دعا کی۔ دعا جو کر رہے ہیں آیت نمبر 129 یہ کہتی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، اے اللہ کہ وہ رسول بھیج کہ جو آ کر کے یہ چار کام کرے، جو کہ وہاں پر موجود آیت نمبر 129 میں، یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر اب 151 میں آ رہے، پھر جو ہے وہ سورہ نمبر 3 یعنی سورہ آل عمران کے نمبر 164 میں دوبارہ آئیں گے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، وہاں پر بھی اسی طرح سے یہی جو ہے وہ چار بعثت نبوی کے چار مقاصد مذکور ہیں۔ نمبر 1 تلاوت، گویا کہ تلاوت ایک الگ سے مستقلاً ایک عمل ہے، عبادت ہے۔ کئی لوگوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے، یہ جی حفظ کی مدارس ہیں، حفظ کی درسگاہیں ہیں، پیرٹ فیشن میں بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا تبدیلی آئے گی؟ بھائی یہ بنیاد ہے قرآن مجید سیکھنے کی، سب سے پہلے اس کی تلاوت ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہے وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ۔ تلاوت الگ ہے، تزکیہ الگ ہے۔ تلاوت تو ہو سکتا ہے کئی سارے کفار کرتے ہوں اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس میں سے اپنے لیے دنیاوی مقاصد حاصل کر سکے، جو قرآن مجید کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس سے اگلا عمل ہے تزکیہ۔ تزکیہ کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، خالی تلاوت ہوتی تو اللہ قرآن مجید نازل فرماتے اور اعلان کر دیتے فرشتے کے ذریعے سے، بھائی پہاڑ پڑی ہوئی ہے وہاں سے جا کے لے، کتاب اب اس کے جو آئے گی اس آئے گی، باقی آئیں گی، وہ ساری وہ جو کتاب کو سکھانے کے لیے حکمت کا مطلب کیا ہے کہ حکم آ گیا ہے، حکم کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، خالی حکم پر اندھا عمل تو نہیں کر سکتے، اس لیے ویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَعْلَمُونَ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ تمہیں وہ چیز سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کے اندر دنیا جہاں کے فنون آ گئے، نالج آ گئے، کئی سارے برانچز آف نالج آ گئی، جدید سائنس آ گئی، فلسفی آ گئی، سوشیولوجی آ گئی، دیگر سارے علوم و فنون سارے کے سارے قرآن مجید سے نکل رہے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے نکل رہے ہیں۔ اب جو ہے گویا کہ اس کے اندر منکرین حدیث کو ایک مضبوط جواب ہے، جو لوگ خود کو اہل القرآن کہتے ہیں عزت حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ جھوٹ باندھتے ہیں سب سے بڑا اپنے آپ کو اہل القرآن کہہ کے، کہ جی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہم قرآن والے ہیں، گویا کہ حدیث پاک کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ بھئی قرآن مجید کو آپ مان ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ حدیث پاک کو نہ مانے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ رب العزت نے تلاوت کا تذکرہ الگ کیا، تزکیہ کا تذکرہ الگ کیا، کتاب و حکمت کی تعلیم کا تذکرہ الگ کیا، گویا کہ بتا دیا کہ میرا محبوب کی زبان سے جو نکلے گا وہ تمہارے لیے اتھینٹک ہے، وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اب آخری آیت میں فرمایا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، یہ اتنی نعمتیں تمہیں مل گئی، قبلہ مل گیا، سیادت مل گئی، سرداری مل گئی، قیادت مل گئی، نیا نبی آ گیا، مبعوث ہو گیا، اس کی نعمتیں مل گئیں، قرآن مل گیا، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، اب فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا فیصلہ ہے۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو پھر جو ہے وہ میں بھی تم سے بے پرواہ ہو جاؤں گا، پھر میں تمہیں غیروں کے حوالے کر دوں گا، جو کہ آج اس وقت امت مسلمہ کا جو المیہ ہے، جو حال ہے وہ یہی ہے، جو نوحہ ہے، جو رونا دھونا ہے وہ یہی ہے کہ کفار ٹوٹ پڑے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ فلسطین میں دیکھیے، کشمیر میں دیکھیے، غزہ میں دیکھیے، بوسنیا، چچنیا، دنیا بھر میں جگہ جگہ پہ مسلمان لہو لہو ہے، عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، مردوں کو قیدی اور غلام بنایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ظلم کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے، ان کی بلڈنگیں، ان کے کاروباری مراکز، ان کی سڑکیں، ان کی ہر چیز تباہ کی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ کا اصول ہم نے بھول، اللہ سے تعلق رکھیں گے، اللہ کے قریب آئیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ مسلمان کے لیے تو فیصلہ ہی اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کو ساتھ ملانا ہے، مسلمان نے سب سے پہلے اللہ کو ساتھ ملانا ہے۔ بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر ایک حدیث پاک ہے، بڑی ایمان افروز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اللہ کا یہ فرمان ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، وانا معه حين يذكرني، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے مجھے یاد رکھتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، ان ذکرنی فی نفسی، اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، ذکرتو فی نفسی، تو میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، وان ذکرنی فی ملأ، اگر مجلس میں یاد کرتا ہے، ذکرتو فی ملأ خیر من، میں اس کو اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اب جس کا اللہ تذکرہ کرے سوچیں کہ اس کی مدد کیسے نہیں ہوگی، وہ کیسے غالب نہیں رہے گا۔ وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، ایک بالشت قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ باعًا، میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ فرمایا کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذَراعًا، اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ باعًا، میں دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، چلتا ہوا آتے تو أَتَيْتُ هَرْوَلَةً، میں اس کی طرف دوڑتا ہوا تیزی کے ساتھ آتا ہوں۔ سوچیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کتنا وسیع مفہوم ہے۔ آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا میرا شکر ادا کرو، جو نعمتیں تمہیں اوپر گنوائی گئی ہیں اس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، تو وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو۔ اگر ہم اس کے ساتھ سورہ ابراہیم کے نمبر 7 ملا لیں، سورہ نمبر 14 پر نمبر 13 سے، کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ شکر زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، شکر دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو جو بندہ شاکر ہوتا ہے اس کو کبھی کمی نہیں ہوتی۔ کائنات میں جہاں میں سب سے زیادہ مطمئن وہی شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے شکر کی نعمت عطا فرمائی اور اس کو شکر کی جو ہے وہ توفیق دے دی ہے۔ یہ ہے جی رکوع نمبر 18 جس کا خلاصہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی اگلے درس میں رکوع نمبر 19 کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جس کے مضامین نہایت ہی اہم ہیں اور اس کے اندر صبر کا، استعانت کا بیان ہے، اللہ رب العزت آزماتے کیسے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد ملیں گے اس کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین وما توفیقی الا باللہ۔